अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 97 से आज हम पढ़ेंगे। कुल मन काना, कह दीजिए जो है, अदुव्वन जिब्रीला, दुश्मन जिब्राइल का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, तो बेशक वही है जो इसने नाजिल किया, अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि, ऊपर तेरे दिल के साथ अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो तस्दीक करने वाला है वास्ते इसके जो दरमियान है इसके, व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, और हदायत और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। इस आयत में उनके एक और बातिल तरीके की तरदीद की जा रही है, यानी कि बनी इसराइल कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। जब बताया गया कि जिब्राइल लेकर आते हैं तो उन्होंने इस नबूवत को मानने से इनकार कर दिया। हदीस में है कि चंद यहूदी उलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आपने हमारे सवालों का जवाब सही से दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि नबी के अलावा इनके सवालों का कोई जवाब दे नहीं सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालों का सही जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा कि आप पर वही कौन लेकर आता है? तो आपने फरमाया जिब्राइल। तो यहूद कहने लगे तो जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वो तो हम पर अजाब लेकर आता है। तो इसीलिए उन्होंने इस बहाने से नबूवत को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उनकी कौम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजाब लेकर आते थे, तो इसलिए उन्होंने नबूवत मानने से इनकार कर दिया। और फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतर रहा था उन पर उनकी तारीख और उनकी हकीकत खोल खोल कर बयान की जा रही थी, जिससे उनको शर्मिंदगी होती थी कि जिब्राइल आयतें लेकर आते थे। और इनके इनकार की वजह ये भी थी कि जो जिब्राइल जो उम्मीजीन हैं, अरबों में वही क्यों लेकर आते हैं, बनी इसराइल में क्यों नहीं लेकर आते, उनको वही लानी चाहिए थी तो हमारे पास लेके आते। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, मन काना अदुव्वन जिब्रीला, कह दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन है, फिर वो क्या है? वो अल्लाह का दुश्मन है। इसमें जिब्राइल का तो कोई कसूर नहीं, उसने तो अल्लाह के हुक्म से वही उतारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जिब्रील अपनी मर्जी से उन पर अजाब नहीं लाए और ना ही उन्होंने अपनी मर्जी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान लेकर आए, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से लाते थे। और फिर अला कल्बी का क्यों कहा गया? ये भी तो कहा जा सकता था कि नज़्ज़ला अला मोहम्मद, के कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया, क्योंकि दिल ही वो मकाम है जो अगर किसी चीज़ को समेट ले तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जो चीज़ अगर आपके दिल को अच्छी लग जाए या दिल को पसंद आ जाए तो वो हर वक्त आपको याद रहती है। इसी तरह कुरान भी हमारे दिल को लग जाए तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, ना असाइनमेंट वर्क करना, ना इसको याद करना और ना ही इसके एग्जाम देना। इससे हमें क्या पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अताअत गुजार फरिश्ते हैं और अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम है। उनका बड़ा मकाम इसलिए है कि वो कुरान लेकर आते थे, और फिर इसलिए कि कुरान हदायत है, कुरान खुशी का जरिया है। हम सबको अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए कि कुरान पढ़ के हमारे भी दिलों को वैसे ही सुकून मिलता है, वैसे ही खुशी नसीब होती है। हमें इस आयत में हमें भी अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए कि कुरान वाकई हमारे लिए खुशखबरी है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही, जो है दुश्मन अल्लाह का और इसके फरिश्तों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्रील का, व मीकाला, और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह ताला दुश्मन है काफिरों का। यहूद कहते थे कि मीकाइल हमारा दोस्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब मेरे मकबूल बंदे हैं, जो इनका या इनमें से किसी एक का भी दुश्मन है वो अल्लाह ताला का भी दुश्मन है। हदीस में है कि जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी, इसने मेरे साथ ऐलान जंग किया है। गोया अल्लाह ताला के किसी एक रसूल और फरिश्तों का इनकार अल्लाह ताला से इनकार है और इसकी दुश्मनी अल्लाह ताला से दुश्मनी है। अब यहाँ पे बात हो रही थी जिब्राइल की, तो बीच में मीकाइल की बात कहाँ से आ गई? अब मीकाइल क्या करते हैं? बारिश बरसाते हैं, और बारिश क्या करती है? दो ढालती है, जमीन को सराब करती है और नबातात उगाती है।
جبرائیل اور میکائیل کے دو الگ الگ کام ہیں۔ جبرائیل بھی وحی لے کر آتے ہیں اور وحی بھی کیا ہے، بارش کی طرح ہے، اور وہ بھی صفائی کرتی ہے، یعنی دل کے اندر کی صفائی کرتی ہے، دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی ہے، انسان کے اندر کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ وحی دل کے لیے بارش ہے اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جس نے اللہ کے فرشتوں سے نفرت کی پھر ان سے دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا البتہ تحقیق نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف آیاتم بینات آیات روشن، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے بہا اس کے ساتھ الا الفاسقون مگر وہ جو فاسق ہیں۔ آیات بینات سے مراد یہاں پہ قرآن کے احکامات ہیں، روشن آیات ہیں، اور جس نے قرآن کے احکامات کے ساتھ قرآن کی آیات کے ساتھ کفر کیا گویا وہ کیا ہے، نافرمانی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ او کلما عہدوا کہ جب بھی عہد کیا انہوں نے عہدا نبذہ کوئی عہد پیچھے پھینک دیا، فریقم منہم ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون اکثر ان میں سے نہیں ایمان لاتے۔ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ کوئی عہد کرتے تو اس عہد کو مانتے نہیں تھے، عہد کو توڑ دیتے تھے۔ ایک عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی ان کے پیغمبروں کی زبانی کے ایمان لانے کا وعدہ، اور ایک عہد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک ان کا میثاق ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور جب وہ عہد کرتے تو وہ اس کو توڑ دیتے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ ایک رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما جو تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گی کتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سی روشن آیات عطا کی جن کو دیکھ کر یہود بھی ایمان لانا چاہتے تھے، اور خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے۔ لیکن اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس رسول آ گیا، کتاب آ گئی، انہوں نے رسول کو ماننے کی بجائے، کتاب کو لینے کی بجائے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو اور پیچھے پڑ گئے مَا تَتْلُو جو وہ پڑھتے تھے، الشیاطین علی ملک سلیمان شیطان اوپر بادشاہت سلیمان کی، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین بلکہ شیطان نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی، وما انزل علی الملکین اور اوپر نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں کے، ببابل ہاروت و ماروت بابل میں ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان من احد اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما بے شک نحن فتنتم ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون منہما تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون اس کو جو تفریق میں ڈال دے، بہی ساتھ اس کے، بین المرء و زوجہ درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے، وما ہم بضارین اور نہیں وہ نقصان دینے والے، بہی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا ان کو اور نفع دیتا تھا ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کے ساتھ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادوگر کے زور سے وہ حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ
سحر تو ایک کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کچھ کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطینوں نے اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا، نہ صرف نکالا بلکہ لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور یہ فرشتے فقیروں کا بیس بدل کر ان کے پاس رہتے تھے تاکہ لوگ جادو نہ سیکھیں، کیونکہ جادو کفر ہے اور یہ لوگ کفر نہ سیکھیں۔ یہ صرف دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے، اور جادو کی سب سے بدترین قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی۔ جادو کا نقصان زیادہ ہے اور نفع کم۔ جادو کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ وہ ضرور ثواب پاتے اللہ کے پاس سے اچھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے یعنی جادو کے پیچھے نہ پڑتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کا بہت بہت مقام تھا، کیونکہ انہوں نے جادو سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیا، اور جو جادو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے اور جو دوسروں پر کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، جو بھی کوئی انسان کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو اور التجاؤں کو سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔